من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، گزشتہ 3 نشستوں میں مسجد کے متعلق، اس کے آداب کے متعلق گفتگو ہم کر رہے تھے۔ یہ اس کے تعلق سے آج کا ہمارا چوتھا جمعہ ہوگا۔ اللہ پاک اس کے متعلق ہمیں حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی کام ہو کسی مقصد کے تحت ہی انسان کرتا ہے۔ وہ مقصد اگر پورا نہ ہو تو اس کام کو آدمی لغو، بیکار سمجھتا ہے، فضول سمجھتا ہے۔ کوئی بھی ذی ہوش آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ذی ہوش ہو، عقل والا ہو، تو وہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے مقصد کو دھیان میں رکھتا ہے۔ اس کا مقصد اچھا ہے تو وہ کرتا ہے، برا ہے تو نہیں کرتا۔ اور جب مقصد مکمل نہیں ہوتا تو پھر انسان ہاتھ مسلتا ہے۔ اتنا سمجھ گئے نا؟ تو جہاں بہت سارے کام انسان مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتا ہے، تو یہ اللہ کا گھر، جس کا عنوان ہم 3 جمعہ سے لے رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر بھی کسی مقصد کے لیے ہی تو بنا ہے نا۔ آج اسی مقصد پر تھوڑی روشنی ڈال کر بات پھر اگلی بات کریں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا یہ گھر کس مقصد کے لیے بنایا جائے تو سب بلا شبہ ایک ہی آواز میں ایک ہی بات کہیں گے کہ اللہ کا گھر اللہ کے ذکر کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ بلا شبہ یہ بھی مقصد ہے، لیکن یہی ایک مقصد ہے، یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ یہ دعویٰ ہوا نا میرا کہ اللہ کا گھر اللہ کے ذکر ہی کے لیے اور سجدے کے لیے بنایا ہے، اور اس کی آڑ میں جو چاہے بندہ کرے پھر، تو میں نے کہا نا مقصد پورا نہیں ہوا تو اس کام کا کرنا بھی لغو اور بیکار ہے۔ چلو قرآن شریف سے سمجھتے ہیں۔ مسجد درار کا نام سنا ہے آپ نے؟ مسجد درار، چلو 11ویں سپارے میں 3 صفحے پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں، تاکہ دل سے یہ جو خلجان ہمارے ہیں نا کہ بھائی مسجد تو مسجد ہے، اپنے کو تو پڑھنے سے مطلب ہے، بھائی مسجد تو مسجد ہے بھائی۔ وہ بھائی مسجد بھی مسجد درار تھی، لیکن کچھ ٹرم کنڈیشن ہے مسجد کے لیے۔ وہ ٹرم کنڈیشن ہم نے سمجھا نہیں، بس کہہ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يعرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ پھر آگے اسی کے آگے فرماتا ہے لمسجد أسس على التقوى۔ 3 بنیادی مقصد ہے مسجد قائم کرنے کی۔ وہ بنیادی مقصد سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول بھی سمجھ لیں۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ شان نزول آیت اترنے کی وجہ۔ قرآن میں جو آیت اترتی ہے یا اتری ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، پیچھے کوئی تو مقصد ہوگا۔ یہ آیت جو اتری ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ منافقین کو جب اللہ کے رسول نے نام لے کر کے منافقین کا
مسجد سے دور کیا، مسجد نبوی سے فلاں ابن فلاں منافق، فلاں ابن فلاں۔ ایک روایت میں ملتی، ایک روایت ملتی ہے مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، جب اس کی تعمیر ہوئی تو منافقین نے اس کے مقابلے میں مسجد ضرار بنائی۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، آیت اتری، اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، آپ نے حضرت وحشی، کون حضرت وحشی؟ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، لیکن ہے صحابی رسول، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ حضور خوش ہوئے بعد میں، لیکن یہ فرماتے تھے کہ میرے سامنے نہیں آنا، اسلام لانے سے خوش تھے۔ نہیں خوش ہوتے تو آپ بلا کر کے یہ کیوں فرماتے؟ واشی ایسا کرو، وہ مسجد درار جو بنی ہے نا، اس کو جاؤ اور گرا دو، اس کو گرا دو۔ اچھا کام اچھے بندے کو ہی تو سونپا جاتا ہے نا۔ اسلام لانے سے پہلے جو خطا تھی سب اللہ نے معاف فرما دی، لیکن حضور کے دل میں ایک درد تھا کہیں نہ کہیں، تو فرماتے تھے میرے سامنے مت آنا۔ لیکن جیسے ہی کوئی حضور کا حکم پہنچتا تو خوشی سے لپٹ پڑتے کہ حضور نے حکم، ہر جگہ حضور کی خوشی ڈھونڈتے۔ کاواشی طرح وہ مسجد بنائی ہے نا منافقین نے، جاؤ اس کو گراؤ۔ یہ گئے کھجور کی سوکھی لکڑیاں چند لے کر کے، اور وہاں جا کر کے مغرب اور عشاء کے بیچ کا درمیان کا تفسیر میں جو آتا ہے روح البیان میں، اس میں آگ لگا دی۔ ابھی ہم شور اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجد جلا دی گئی، مسلمانوں کی مسجد گرا دی گئی۔ ان سے پوچھا گیا بھائی کیا کرتے تھے آپ اس مسجد میں جو اللہ کے رسول نے گرانے کا حکم دیا واشی کو بھیج کر کے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو مسجد جنہوں نے تعمیر کی تھی، انہوں نے کہا ان اردنا الا الحسنى۔ وہی جو لوگ آج کہتے ہیں بھائی وہاں تو نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ہم کو تو نماز سے مطلب ہے، ہم کو امام سے کیا مطلب ہے؟ یہ وہی آیت ہے جو اتری ہے، سمجھو پہلے، ان اردنا الا الحسنى۔ اگر تم نمازیں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا منافقین ان اردنا الا الحسنى، ہم نے جو یہاں مسجد بنائی ہے نا، اس سے ہمارا بھی صرف اور صرف ہمارا ارادہ بھلائی کا تھا، خیر کا تھا، اللہ کا ذکر کرنے کا تھا۔ الا الحسنى ان اردنا، ہم نے ارادہ کیا تھا الا الحسنى، بھلائی کا، اور واشی نے آ کر گرا دی۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جو کہہ رہے نا کہ ذکر کا ارادہ تھا، نماز کا ارادہ تھا، بھلائی کا ارادہ تھا، تو ان کی زبانیں کہہ رہی ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ابھی دیکھو کہ نماز آئی بات سمجھ میں؟ ابھی اس پر رد پر آؤں تو بہت لمبا وقت ہے، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ نماز ادا کرنے سے پہلے ایمان کا جانچ لینا ضروری ہے۔ وہ نماز سے مطلب ہے، ہم کو کیا مطلب؟ وہ کوئی اتنا، اللہ تو نماز دیکھ رہا ہے نا، اللہ وہاں بھی نماز نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ نے دیکھا، جبھی فرمایا یشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ فرمایا جھوٹے ہیں، انہم لکاذبون۔ خیر وہ مسجد گرا دی گئی۔ مسجد کا مقصد سمجھاؤں گا، تین مسجد کے مقصد، بڑے بڑے تین مقصد یہاں پہ بیان ہوئے۔ حضرت واشی نے آگ لگا دی اس میں، اور آگ لگانے کے بعد اس کو ڈھا بھی دیا، اور اتنا ڈھا کہ اتنا گرا دیا در و دیوار باقی تک نہ رہی، یہاں تک چٹیل میدان بنا دیے، جیسے میدان ہوتا ہے میدان بنا دیا۔ میدان بن گیا، لیکن حضور نے صبح کیا فرمایا صحابیوں سے، سارے مسلمانوں کو جمع فرمایا جہاں مسجد درار بنی اور گری، چٹیل میدان بن گیا، واشی گئے تھے گرائے، اے میرے صحابیوں، اے میرے صحابیات، سب کے لیے حکم تھا، اے مسلمانوں، وہ جو مسجد درار گرائی گئی ہے نا، وہ چٹیل میدان بن گئے، اپنے گھر کی گندگی، کوڑا کرکٹ کچرا اس جگہ پہ ڈالا کرو۔ نام تھا مسجد درار،
اور اللہ کے رسول فرما رہے وہاں کچرا ڈالا کرو، کوڑا ڈالا کرو، گھر کی گندگی ڈالا کرو۔ 3 مقصد ہے، میں بیان کروں گا، اس سے سمجھ میں آئے گی بات کہ مسجد کا اہم مقصد کیا ہے۔ ڈالا کرو، ڈالنے لگے، کچھ دن گزر گیا، ایک صحابی بڑے غریب حضرت زید ابن ارقم، آج میں آپ کو قرآن کی تفسیر ہی سنا رہا ہوں۔ زید ابن ارقم بہت غریب صحابی تھے، آسمان چھت تھی ان کی اور زمین بچھونا، کوئی جگہ نہیں تھی، بے جگہ تھے۔ حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس چھت نہیں ہے بال بچوں کے لیے، کوئی جگہ عنایت فرما دیں۔ تو اس وقت سب جگہ بھری پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو کچرا وچرا مت ڈالنا وہاں پہ، میں نے وہ زید کو جگہ دے دی، وہ اپنا گھر بنا کے رہے گا۔ کسی کو چھت دینا بھی یہ حضور کی سنت ہے۔ صرف اپنے گھر کو تاج محل بنانا 70 لاکھ روپیہ لگا کر کے، 1 کروڑ لگا کر کے، یہ کوئی طریقہ اسلام نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی چھت والے رہے، ہمارا غریب بھائی بھی چھت والا رہے۔ جی صاحب، اپنا تاج محل بناؤ، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن کسی کا جھوپڑا بھی نہ ہو، کیا جواب دو گے آپ قیامت میں؟ تو حضور نے فرمایا زید کے لیے میں نے جگہ دے دی۔ حضرت زید نے صاف صفائی کی اسی جگہ، ابھی تو اسی جگہ ہی چل رہا ہوں میں، اور بہت تیزی کے ساتھ جو آپ کو کبھی کبھی لگتا بھاگتا ہے، بہت کام کی چیز ہوگی۔ حضرت زید نے وہاں اپنا بسیرا بسا لیا، ڈال لیا، رہنے لگے۔ لیکن روایت میں آتا ہے جب تک حضرت زید ابن ارقم اس جگہ میں رہے اتنے دنوں تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، وہ اتنی منحوس جگہ تھی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہاں سے ہٹے اس کے بعد اولاد ہوئی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تکالیف کا بسیرا کہیں ہو تو اس جگہ سے ہجرت کر جانا بھی یہ صحابی کی سنت ہے۔ صحابی سے حضور نے شکایت کی، حضور سے صحابی نے شکایت کی حضرت زید نے، آپ نے فرمایا ایسا کرو جگہ چھوڑ، ورنہ حضور جس جگہ قدم رکھ دیں، حضور چاہتے تھے جا کے قدم رکھ دیتے، کیا بلا ہے کیا مصیبت ہے ذرا میں بھی دیکھتا ہوں، تمہیں اولاد وہاں کیوں نہیں ہوتی۔ حضور نے دور تک دیکھ لیا اور دور تک دیکھ کر کے آنے والوں کے لیے پیغام دے دیا کہ اگر کہیں تکالیف کا بسیرا ہو، بیماری پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت دوا دعا سب کر کے دیکھ لیا لیکن پریشانی کے کم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو یہ سنت نبوی ہے، فرمان نبوی کہ آپ وہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہ جگہ بدل دو۔ فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو، ورنہ حضور وہاں جا کے قدم رکھ سکتے تھے، بالکل رکھ سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے سبق کیسے ملتا پھر؟ حضرت زید نے وہاں سے ہجرت کی، لیکن بعد میں پلٹ کر آئے، دھیان میں تھا ذرا دیکھو تو صحیح زمین میں ہے کیا، جو حضور نے فرمایا وہاں سے ہجرت کر، یعنی زمین کے اندر کی خبر حضور کو ہو چکی تھی، ان کا دل نہیں مانا، وہ پلٹ کر آئے رہنے کے لیے، نہیں صرف دیکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ حضور نے کیسے کہا کہ وہاں سے ہجرت کر جاؤ، آخر ہے کیا اس جگہ پہ؟ کھودا اس زمین کو کھودا، کھدائی کیا، کچھ فٹ کھودنے کے بعد دیکھا تو وہاں بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، آگ کے انگارے تھے، زمین کھدائی کیا۔ اب وہ آگ جہنم کی تھی کہ کہاں گئی تھی اللہ اس، بس روایت میں آتا کہ حضرت زید نے جیسے ہی زمین کھودا کہ کچھ دور تک تو اس میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے، فوراً بند کر دیا اس کو۔ اتنی منحوس جگہ تھی۔ کیوں منحوس تھی؟ اس لیے کہ 3 ماہ بڑے بڑے کام ہوتے تھے جو مسجد کی شان کے لائق نہیں ہے، مسجد کی شان کے لائق بالکل نہیں ہے۔ وہ پہلا کام کیا ہے؟ بَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، جو مسجد ضرار تھی وہ کس لیے تھی؟ کفراً، اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی، اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی تھی، اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو مسجد بنائی گئی تھی۔ اس سے پتا چلا جس جگہ پہ اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہو وہ دنیا کی نظر میں تو مسجد ہے مگر اللہ کی نظر میں مسجد نہیں ہے۔
اسلامی تعلیمات سے قریب جہاں لوگ کرتے ہوں وہ مسجد ہے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور دوسری کیا وجہ ہے؟ اس جگہ پر مومن کے درمیان جدائی ڈالنے والی باتیں کی جاتی تھی. ایک مومن دوسرے مومن سے بس لڑتا ہی رہے لڑتے لڑتے مر جائے بس. تفریقاً بین المومنین، دو ایمان والوں کے درمیان جدائی ڈالنے کی جہاں باتیں ہوں، جہاں مسلمانوں کے درمیان جھگڑے لڑانے والی باتیں ہوں، اس جگہ کو تم تو مسجد کہہ سکتے ہو، اللہ کی نظر میں مسجد نہیں ہے. یہ آیت ہے قرآن میں، تفریقاً بین المومنین. جہاں سے مسلمانوں کو لڑانے کی باتیں ہوتی ہوں وہ جگہ مسجد نہیں ہے. مسجد کے لیے حکم ہے کہ ایمان والوں کو جوڑنے کی جہاں بات ہو وہ مسجد ہے، جہاں توڑنے کی بات ہو وہ مسجد ہرگز نہیں ہو سکتی. دو باتیں. تیسری سب سے اہم بات، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. اسی صفحے میں ہے نیچے. تیسری وجہ مسجد کی سب سے اہم کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے. اور آسان کر دوں، مسجد بنانے سے پہلے نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے. بغل والے نے 50 لاکھ خرچہ کیا ہے تو میں جو ہے نا 1 کروڑ خرچہ کروں گا. بغل والے نے 1 کروڑ کی مسجد بنائی ہے نا تو میں 2 کروڑ کی بنا کے دکھاؤں گا. بغل والی مسجد میں 1 جھومر لگا ہے تو ہمارے وہاں 4 جھومر لگے گا. بغل والے میں چٹائی لگی ہے تو ہمارے وہاں قالین لگے گا. بغل والے نے اے سی لگائی ہے تو ہم جو ڈبل اے سی وہ فٹنگ آتی ہے نا چاروں طرف وہ لگوائیں گے. یہ نیت نہ ہو، پرہیزگاری اور دل کی ستھرائی ہو. یہ نیت جہاں ہوئی پھر وہ مسجد نہیں ہے. آپ مسجد کہہ رہے ہو، اللہ کی نظر میں مسجد ہے. سب سے پہلے مسجد بنانے سے پہلے نیت صحیح ہونی چاہیے کہ یہاں اللہ کے بندوں کے لیے سہولت ہو، بس یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بغل والی مسجد میں ایسا اہتمام ہے تو میں ایسا کروں گا، وہاں ایسا ہے تو میں یہاں ایسا کروں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تینوں باتیں ہوں کہ جہاں اسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کرایا جاتا ہو اور مومن کے درمیان تفریق کی باتیں نہیں، ملانے کی باتیں ہوتی ہوں، اور تیسرا نیت جہاں صحیح ہو بنانے سے پہلے، تو وہ مسجد ہے. ورنہ اللہ کی نظر میں تو وہ مسجد نہیں ہے. اور جب مسجد ہے ایسی تو پھر ایسی مسجد کا ادب ہم پر واجب ہو گیا. بیٹھے بیٹھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے. چلو یہ جگہ ہی ایسی کیوں اترتے رہتی، چلو اتر گئی. مولا علی کے صدقے میں مسجد میں کتنے حرف ہیں؟ مسجد میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ الفابیٹ بولتے ہیں نا آپ اس کو. میم، سین، جیم، دال. کوشش کروں گا 4 منٹ میں ختم کرنے کی. مشکل ہی ہے ویسے لیکن کوشش کروں گا. مسجد میں 4 حروف ہوتے ہیں، ہے نا. میم، سین، جیم، دال. یہ میری اپنی علمی ہے. اس کو کہتے ہیں وہ اشارت النص. یہ کوئی کتاب میں نہیں ہے کہ آپ کس کتاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کس نے کہا ہے. اشارت النص اور بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے. اگر غلط ہو تو آ کے کہنا مجھے. اب مسجد میں 4 حروف ہوتے ہیں. شاید آپ نے اس سے پہلے کہیں سنا ہو. 4 حروف کے بارے میں نہیں، اس کی وضاحت کے بارے میں شاید سنا ہونا. میں نے کبھی بیان کیا اس پر. مسجد میں 4 حروف ہوتے ہیں اور چاروں حروف ہمیں کچھ نہ کچھ پیغام دے رہے ہیں. مسجد کا پہلا حرف کیا ہے؟ میم. میم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ میری طرف محبت سے آؤ. مسجد کا میم ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ میری طرف محبت سے آؤ. کنٹال جا کر نہیں، نماز پڑھنا چلو پڑھ لیتے. بیزاری سے نہیں، کنٹال میں نہیں کہ لے نماز کا ٹائم ہو گیا چلتے. محبت سے آؤ، بیزاری سے مت آؤ. ایسا لگے نہیں کہ آپ احسان کر رہے ہو مسجد میں آ کر کے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ مسجد میں نہ آئے تو اچھا، ایسا لگتا واقعی میں احسان کر رہے ہو.
اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، ایسا لگے نہیں کہ آپ احسان کر رہے ہو، بلکہ مسجد کا احسان ہے کہ آپ کو اندر جگہ آپ کو دے رہی ہے۔ مسجد کی میم کہتی محبت سے آؤ میری طرف، مسجد کا سین کہتا ہے ساجد بن کر آؤ۔ میم کے بعد کیا ہے؟ سین۔ سین کہتا ہے میری طرف ساجد، یعنی سجدہ کرنے کی نیت لے کر آؤ، چودھری بن کر مت آؤ، پٹیلی کرنے کے لیے مت آؤ، آقائی کرنے کے لیے مت آؤ، بندہ پروری کے لیے مت آؤ، مسجد میں ساجد بن کر آؤ، سجدہ کرنے کی نیت ہو۔ یہ کم ہو گیا، ارے یہاں یہ کم ہو گیا، ارے وہاں وہ کم ہو گیا، یہ کمی نکالنے مت آؤ آپ۔ یہاں یہ صفائی نہیں ہے، وہاں وہ صفائی نہیں ہے، یہاں تولی برابر نہیں رکھی ہے، وضو خانے میں صابن کیوں نہیں ہے؟ آپ خود لا کے رکھ دو صابن، تولی کم ہے آپ لا کے رکھ دو۔ آپ کو کس نے کہا چودھری بننے کے لیے؟ مسجد میں کہیں سے کوئی کمی ہو تو آپ خود بڑھ کر حصہ لو۔ یہ خاطب کا کام تھا، یہ صاحب کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہمارا کام تھوڑی نہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام اگر ہے بھی تو صرف ساجد بننے کا ہے، سجدہ کرو سیدھے چلے جاؤ، اور کہیں سے کچھ کمی دیکھو تو خود کوشش کرو پوری کرنے کی۔ حضرت زید ابن ارقم پاگل تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مسجد میں روشن دان دیا ہے۔ آپ نہیں دیے کہا کہ حضور اندھیرا ہے مسجد نبوی میں، ہم کیا کریں، گر جاتے ہیں پڑ جاتے ہیں، کچھ نہیں، چپ چاپ گئے گھر پہ اور ایک روشن دان لا کے مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ روشن دان شمع لا کر زید ابن ارقم نے رکھا نا تو حضور خوش ہوئے، اور خوش ہو کے کیا فرمایا؟ فرمایا زید تم نے تو اللہ کے گھر کو روشن کر دیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے۔ جی صاحب، آپ کے چلائے نہیں کہ یہاں اندھیرا ہے، یہاں یہ نہیں ہے، وہ کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت زید ابن ارقم کے لیے دعا ہو گئی، ہمارے لیے کون کرے گا؟ ارے وہی ہاتھ دعا کے لیے آج بھی اٹھے ہوئے ہیں، آپ کام کر کے تو دیکھو۔ آپ نے کیا سمجھ لیا آپ کا نبی مر گیا؟ ماشاءاللہ وہ زندہ ہے واللہ، وہ زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، ہاں وضو خانے میں یہ نہیں، صابن نہیں ہے، کچھ دن کے بعد تو لگتا ہے لوگ کہیں گے بسترا نہیں ہے، ذرا سونے کے لیے مزہ آ جائے تو۔ ابھی تو سین ہی تک چلا، ہم دیکھو 26 ہو گیا، چلو ابھی تو جیم بھی باقی ہے اور دال بھی باقی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو سجدہ کرنے کے نیت سے آؤ آپ، یہی مسجد کا ادب ہے۔ اور کچھ کہیں کمی دیکھو تو پوری کر دو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے اللہ اس گھر کو، ہر گھر کو سلامت رکھے، اور ہمارے ذہن کو بھی صحابہ کے ذہن کے صدقے اللہ سلامت رکھے۔ دعا کی گزارش